بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامک اور دیگر چیزیں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ قصہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ایک بچے کا۔ حضرت بلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بصرہ کی ایک سڑک پر جا رہا تھا۔ راستے میں چند لڑکے اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے اور ایک لڑکا ان کے قریب کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ اس لڑکے کے پاس بادام اور اخروٹ نہیں ہیں، ان کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں نے ان سے کہا، بیٹا تجھے میں اخروٹ بادام خرید دوں گا، تو بھی ان سے کھیلنا۔ اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر کہا، ارے بے وقوف، کیا ہم کھیل کے واسطے پیدا ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، پھر کس کام کے واسطے پیدا ہوئے ہو؟ کہنے لگا، علم حاصل کرنے کے واسطے اور عبادت کرنے کے واسطے۔ میں نے کہا، اللہ جل شانہ تیری عمر میں برکت کرے، تو نے یہ بات کہاں سے معلوم کی؟ کہنے لگا، حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ بیٹا تو بڑا حکیم معلوم ہوتا ہے، مجھے کچھ نصیحت کر۔ اس نے 4 شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا ہر وقت چل چلاؤ میں ہے، آج یہ گیا کل وہ گیا، ہر وقت چلنے کے لیے دامن اٹھائے قدم اور پنڈلیاں پر دوڑنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ پس نہ تو دنیا کسی زندہ کے لیے باقی رہتی ہے، نہ کوئی زندہ دنیا کے لیے باقی رہتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ موت اور حوادث 2 گھوڑے ہیں جو تیزی سے آدمی کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ پس او بے وقوف جو دنیا کے ساتھ دھوکے میں پڑا ہوا ہے، ذرا غور کر اور دنیا سے اپنے لیے کوئی آخرت میں کام آنے والی اعتماد کی چیز لے لے۔ یہ شعر پڑھ کر اس لڑکے نے آسمان کی طرف منہ کیا اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور آنسوؤں کی لڑی اس کے رخسار پر جاری تھی۔ کہہ رہا تھا، اے وہ پاک ذات کہ اسی کی طرف عاجزی کی جاتی ہے اور اسی پر اعتماد کیا جاتا ہے، اے وہ پاک ذات کہ جب اس سے کوئی شخص امید باندھ لے تو وہ نامراد نہیں ہو سکتا، اس کی امید ضرور پوری ہوتی ہے۔ یہ شعر پڑھ کر وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اپنی آستین سے اس کا منہ جو مٹی وغیرہ لگ گئی تھی پونجھنے لگا۔ جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا، بیٹا ابھی سے تمہیں اتنا خوف کیوں ہو گیا؟ ابھی تو تم بہت بچے ہو، ابھی تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ بھی نہ لکھا جائے گا۔ کہنے لگا، بہلول ہٹ جاؤ، میں نے اپنی والدہ کو ہمیشہ دیکھا کہ جب وہ آگ جلانا شروع کرتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی چھپٹیاں ہی چولہے میں رکھتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑیاں رکھتی ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے کہیں جہنم کی آگ میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ میں نہ رکھ دیا جاؤں۔ میں نے کہا، صاحبزادے تم تو بڑے حکیم معلوم ہوتے ہو، مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کرو۔ اس نے اس پر جو شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے، میں غفلت میں پڑا رہا اور موت کو ہانکنے والا میرے پیچھے پیچھے موت کو ہانکے چلا آ رہا ہے۔ اگر میں آج نہ گیا تو کل ضرور جاؤں گا۔ میں نے اپنے بدن کو اچھے اور نرم لباس سے آراستہ کیا، حالانکہ میرے بدن کے لیے قبر میں جا کر گلنے اور سڑنے کے سوا چارہ کار نہیں۔ وہ منظر گویا اس وقت میرے سامنے ہے، جب کہ میں قبر میں بسودہ پڑا ہوا ہوں گا، میرے اوپر مٹی کا ڈھیر ہوگا اور نیچے قبر کا گڑھا ہوگا، اور میرا یہ حسن و جمال سارے کا سارا جاتا رہے گا اور بالکل مٹ جائے گا، حتیٰ کہ میری ہڈیوں پر گوشت رہے گا نہ کھال رہے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں عمر تو ختم ہوتی جا رہی ہے، آرزوئیں ہیں کہ پوری نہیں ہو سکتی، اور بڑا طویل سفر سامنے ہے اور توشہ ذرا سا بھی ساتھ نہیں، اور میں نے کھلم کھلا گناہوں کے ساتھ اپنے نگہبان اور محافظ کا مقابلہ کیا اور بڑی بری حرکتیں کی ہیں جو اب واپس بھی نہیں ہو سکتی۔
یعنی جو گناہ کر چکا ہوں وہ بے کیا نہیں ہو سکتا۔ میں نے لوگوں سے چھپانے کے لیے پردے ڈالے کہ میرا عیب کسی پر ظاہر نہ ہو، لیکن میرے جتنے مخفی گناہ ہیں وہ کل کو اس مالک کے سامنے ظاہر ہوں گے، اس کی پیشی میں پیش ہوں گے۔ اس میں شک نہیں کہ مجھے اس کا خوف ضرور تھا، لیکن میں اس کے غایت حلم پر بھروسہ کرتا رہا، جس کی وجہ سے جرأت ہوتی رہی، اور اس پر اعتماد کرتا رہا کہ وہ بڑا غفور ہے، اس کے سوا کون معافی دے سکتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اس پاک ذات کے لیے ہیں۔ اگر موت کے اور مرنے کے بعد گلنے اور سڑنے کے سوا کوئی دوسری آفت نہ بھی ہوتی، اور میرے رب کی طرف سے جنت کا وعدہ اور دوزخ کی دھمکی نہ بھی ہوتی، تب بھی مرنے اور سڑنے ہی میں اس بات پر کافی تنبیہ موجود تھی۔ لاؤ لب سے اعتراض کیا جاتا، لیکن کیا کریں کہ ہماری عقل زائل ہوگی، کسی بات سے عبرت حاصل نہیں ہوتی، بس اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ کاش گناہوں کا بخشنے والا میری مغفرت کر دے۔ جب کسی غلام سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو آقا ہی اس کو معاف کرتا ہے۔ بے شک میں بدترین بندہ ہوں جس نے اپنے مولا کے عہد میں خیانت کی، اور نالائق غلام ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی قول قرار و معتبر نہیں ہوتا۔ میرے آقا، جب تیری آگ میرے بدن کو جلائے گی تو میرا کیا حال بنے گا، جبکہ سخت سے سخت پتھر بھی اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ میں موت کے وقت بھی تنہا رہ جاؤں گا، قبر میں بھی اکیلا ہی جاؤں گا، قبر سے بھی اکیلا ہی اٹھوں گا، کسی جگہ بھی کوئی میرا معین و مددگار نہ ہوگا۔ پس اے وہ پاک ذات جو خود اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، ایسے شخص پر رحم کر جو بالکل تنہا رہ گیا۔ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے یہ اشعار سن کر مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں غش کھا کر گر گیا۔ بڑی دیر بعد جب مجھے ہوش آیا تو وہ لڑکا جا چکا تھا۔ میں نے ان بچوں سے دریافت کیا کہ یہ بچہ کون تھا۔ وہ کہنے لگے تو اس کو نہیں جانتا، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ میں نے کہا مجھے خود ہی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ پھل کس درخت کا ہے، واقعی یہ پھل اس درخت کا ہو سکتا ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں اس خاندان کی برکتوں سے منتفع فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر کے صدقہ جاریہ کریں۔